السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بد کردار عورت اور مرد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ جب رونے کا سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بعض اوقات مجھے حجاب اور پردے کے بغیر دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی مصیبت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، جس کا اگر ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف میں رو رہی تھی۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کے اس درجہ پاک دامنی پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ دیا اور باہر پھینک دیا۔ اس واقعہ کے ایک ہی ہفتے بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا اور نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر واپس آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنے بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کی بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل پر بہت سنبھل اور بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کے دینی گرو ہیں۔ دینی گرو مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے، اور اسی طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانہ اور تجوری کے چور کا حتمی پتہ چل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اس شہر کے دینی گرو اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تعجب ہوا۔ اس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا گیا تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑائی جائے تو بھی میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخر کار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخر کار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کر ہی لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ
کہ آخر تم کو کیسے پتہ چلا کہ چور شیخ صاحب ہی ہیں، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے انتہائی نیک، پارس اور صالح دکھتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا، وہ جواب یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے، تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کچھ بڑے گناہ اور جرم کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔